پاکستان نے مارکہ حق میں اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا پاک فوج نے ہمیشہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوئی۔ پاک فوج نے دشمن کو شکست دے کر عوام کا اعتماد مزید مستحکم کیا۔ ہم نے S-400 سسٹم کو نشانہ بنایا، دشمن کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ پاکستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا۔ پاکستان خطے میں کامیابی سے نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ابھرا۔ بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا۔ بھارت کا خود ساختہ شواہد پیش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس مقدس سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں لانگ کورس، ٹیکنیکل کورس، لیڈی کیڈٹ کورس اور انٹیگریٹڈ کورس مکمل کرنے والوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پروقار تقریب میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد پر حاضرین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ عراق، مالدیپ، فلسطین، سری لنکا، نائجیریا، بنگلہ دیش اور یمن سمیت دیگر دوست ممالک سے تعلق رکھنے والے 40 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والی کمپنی بابر کو قائد اعظم ایوارڈ سے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی واشنگٹن ڈی سی میں عالمی بینک کے صدر مسٹر اجے بانگا اور فچ ریٹنگز کے حکام سے ملاقات۔ پاکستان کی اقتصادی اور اصلاحات اور پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دبئی اسلامک بینک کے گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر عدنان چلوان سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے شراکت داری کو پاکستان کی مالی ضروریات کے لیے اہم قرار دیا۔ وزیر خزانہ نے برطانیہ کی وزیر برائے بین الاقوامی ترقی و افریقہ بیرون سے جینی چپمن سے بھی ملاقات کی۔ برطانیہ کی طویل المدتی ترقیاتی معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے پیٹرسن انسٹی ٹیوٹ برائے بین الاقوامی معاشیات کے گول میز اجلاس میں شرکت کی۔ ویزے کے بغیر رہائش پذیر افغانیوں کو واپس جانا ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ بتایا گیا کہ غیر قانونی افغان باشندوں کو پناہ دینا جرم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملے اور افغانیوں کا ان حملوں میں ملوث ہونا تشویشناک ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا، جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اجلاس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وفاقی اور صوبائی حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی نمائندگی مزمل اسلم نے کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اتنے اہم اجلاس میں نہیں آتے تو صوبے کے گورنر کو بلایا جانا چاہیے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ اجلاس میں خیبر پختونخوا سے متعلق اہم فیصلے ہوئے، افسوس کہ ہم مشاورتی عمل کا حصہ نہیں تھے۔ افغان عبوری حکومت کی درخواست پر پاکستان نے جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جنگ بندی کو دوحہ میں مذاکرات کے اختتام تک بڑھا دیا گیا۔ عارضی جنگ بندی میں توسیع افغان طالبان حکومت کی درخواست پر کی گئی۔ پاک افغان اعلیٰ سطح مذاکرات آج شروع ہونے کی توقع۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے اعلیٰ سطح کا پاکستانی وفد آج دوحہ میں روانہ ہوگا۔ 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی جمعہ کی شام 6 بجے ختم ہوئی تھی۔ خون خرابہ ختم کرنے کا وقت آ گیا، روس یوکرین جنگ بندی کے لیے ڈیل کریں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی یوکرین ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا دونوں فریق خود کو فاتح قرار دیں اور فیصلہ تاریخ پر چھوڑ دیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے، حالیہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کشیدگی سے آگاہ ہوں اور دونوں ممالک کے درمیان اس جنگ کو روکنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر بھی کیا۔ افغانستان بھارتی عزائم کو پروان چڑھانے لگا۔ افغان کرکٹ بورڈ بھی اس کھیلوں میں سیاست لے آیا۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کا ٹیم پاکستان بھیجنے 3 ملکی سیریز کھیلنے سے انکار۔ افغانستان کرکٹ بورڈ بارڈر کشیدگی کو بنیاد بنا کر ٹرائی نیشن سیریز سے دستبردار ہوا۔ نومبر کے آخر میں پاکستان نے 3 ملکی T20 سیریز کی میزبانی کرنا تھی۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے ایکس پر 3 کرکٹرز کی موت کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا۔ کہا صوبہ پتیکا میں پاکستانی حملے میں افغان کرکٹر کبیر صبغت اللہ ہلاک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب و اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت، جج کی رخصت کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ کیس کی آئندہ سماعت 21 اکتوبر کو ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بارہ میں مقدمہ درج ہے۔
तुर्बत के इलाके के साथ में सी पैक रोड पर 2 गाड़ियों में तसादुम, 3 अफराद मौके पर जाँ बहक और 1 शख्स शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अहमदपुर सियाल के इलाके सजावल चंदड़ में सैलाब तबाही की एक दर्दनाक दास्तान छोड़ गया। टूटे मकानात, बर्बाद फसलें और उजड़े घर इस आफत की निशानी बने हुए हैं। अहले इलाका अब भी मुश्किलात में घिरे हैं और सरकारी और फलाही इदारों की इमदाद के मुंतजिर हैं। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में अमन अमान समेत तमाम मामलात पर बहस होगी, सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। पुलिस एहलकारों की तनख्वाह में इजाफे समेत दीगर अहम तवज्जो दिलाओ नोटिस और कानून साजी के लिए मुसवदा जात पेश होंगे।